دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يريد في الرزق العناء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنال فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء دع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عزیز طالبات آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم انشاءاللہ 10ویں پارے کے خلاصے کے اہم مضامین کو دیکھیں گے. اس سے قبل ہم نے 9ویں پارے کا خلاصہ کیا تھا، جس میں ہم نے سورۃ الاعراف کے اکثر مضامین کو دیکھا تھا، جہاں پر سابقہ اقوام کے حالات کو ذکر کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے ایک قاعدہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے تو انہیں سب سے پہلے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہیں، آزمائش اور قحط سالی اور دیگر چیزوں سے ان کی جو ہے آزمائش ہوتی ہے. اور یہاں پر پھر ان اقوام میں سے کافی قوموں کا ذکر ہوا تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو ابتدائی حالات تھے، ان کے معجزات کا ذکر تھا، اور جس طریقے سے جادوگروں کے ساتھ آپ نے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا تھا، اللہ کے حکم سے ان تمام باتوں کا تذکرہ تھا. اس کے ساتھ ہی ان تمام قصوں کو بتانے کے بعد اللہ رب العزت نے جس طرح فرعون کی لاش کو آج تک عبرت بنا کے رکھا، یہ واقعات سبق تھے ہمارے لیے. اور موسیٰ علیہ السلام جس طرح بنی اسرائیل کو جو ہے ان کو تورات عطا کی گئی تھی، اور لیکن پھر بھی وہ بچڑے کی جو ہے عبادت میں لگ گئے تھے. یہ تمام واقعات کا ہم نے سابقہ پارے کے اندر خلاصہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی سابقہ پارے کے اندر سورہ انفال شروع ہو چکی تھی. انفال کے معنی ہم نے یہی بتائے تھے کہ انفال نفل کی جمع ہے، جو مال غنیمت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ سب سے پہلے تو اردو جب شروع ہوا تھا تو وہاں پر مجملاً مال غنیمت کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا، یسألونک عن الانفال، تو وہاں پر جواب یہ تھا کہ قل الانفال للہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. پھر غزوہ بدر کے واقعات کا ایک تفصیلی سلسلہ چلا تھا، جس کا پس منظر سابقہ درس کے اندر بتایا گیا تھا. آج اسی حصے کی کڑی ہے 10واں پارہ، اور اس پارے کے اندر سورہ انفال کی تقریباً 10 رکوع جو کہ سورہ مکمل ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی سورہ توبہ کے 1 سے 12 رکوع کا انشاءاللہ خلاصہ پیش کیا جائے گا.
آگے سورۃ الانفال کا سابقہ رکوع جو کہ 5واں رکوع ہی تھا شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت شروع ہوتی ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کے اندر جو ہے مال غنیمت کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ دشمن کا جو مال جہاد کے دوران مجاہدین کے ہاتھ آیا ہو وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس آیت میں اس کی تقسیم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا بھی مال اس طرح حاصل ہوگا اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا۔ پھر بیت المال کے اس 5ویں حصے کو کس طرح خرچ کیا جائے گا اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ مال اصل میں دراصل تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے تحت جو ہے تقسیم کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اب اس 5 اس کے مصارف بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ مصارف کہاں پر خرچ ہوں گے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ پہلا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کی اور اسلام کی خاطر جو ہے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے لیے یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کا مال بھی حرام ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اور باقی کے جو 3 حصے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا کہ ان اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خاص مدد جو ہے شامل ہوتی ہے۔ یہاں پر جو بات چل رہی ہے جنگ یوم الفرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد جنگ بدر کا دن ہے، یعنی کہ وہ دن جس میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ 300 بے سر و سامان لوگ 1000 مسلح افراد پر جس طریقے سے معجزانہ طور پر غالب آئے تھے، تو یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی نصرت فرمائی تھی۔ اس کے بعد ہی ان تمام آیات کے خلاصے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اہمیت جو ہے وہ اسباب کی نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کی ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا اسباب تھا، کتنا مال و دولت تھا، اگر اسباب کی اہمیت ہوتی تو کفار کا غالب آنا تو بالکل ایک یقینی تھا، لیکن اصل چیز تھی اللہ کی قدرت کی، کہ اللہ رب العزت جہاں چاہتے جس کو چاہتے فتح نصیب فرما دیتے، اور اللہ نے یہی چیز دکھائی تھی اس معرکے میں۔ یہاں پر اس بات کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی رہا ہے اور 6 رکوع کی آیات اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرو۔ کچھ ہدایات جو تھیں دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات کے طور پہ دی گئی تھی، سب سے پہلے تو یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے قوانین اور فوائد بتائے جا رہے ہیں۔ مدد حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ سے استعانت حاصل کرنے کے جنگ میں یہ اصول بتائے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جو اختلافات ہیں ان سے مکمل طور پہ پرہیز کرو۔ جنگ میں ناواقف موافق حالات بھی آ جاتے ہیں، پر صبر کرنا چاہیے، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ اصول تھے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں، اور بھی حکم دیا ہے کہ اتحاد اور اتفاق اور صبر و ثبات کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں بھی اپنا تدبر قائم رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اس حکم کے اندر کہ شیطان کی دھوکہ دہی کا ذکر ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ جو ہے شیطان، اس کے بارے میں یہ ہے کہ شیطان جو ہے اس قبیلے کے ایک سردار سراقہ کے روپ کے اندر سامنے آیا تھا اور اس نے اطمینان دلایا تھا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم غالب نہیں آ سکتے، اور دوسرا یہ کہ ہمارے قبیلے کی طرف سے بے فکر رہو، میں خود محافظ سمجھتا ہوں،
تو جنگ کے موقع پر اس طریقے سے شیطان روپ بدل بدل کر بھی مسلمانوں کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ آگے 7واں رکوع ہے، اور اس رکوع کی آیات اس طریقے سے سامنے ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یاد کرو جب منافقین وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے ان کے دین نے دھوکہ کر ڈالا، دھوکے میں رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ سب کو غالب اللہ جو ہے سب پر غالب ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں پر اس حکم میں سب سے پہلے تو منافقین کی جو ان کی باتیں ہیں اس کے بارے کا تذکرہ ہے، اور مسلمانوں کو ان سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں مسلمانوں کو اس پر توکل کا درس دیا جا رہا ہے، اور کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے لشکر کا ہوا تھا۔ سابقہ واقعات کے اندر ہم نے فرعون کے لشکر اور اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کو بھی بڑا تکبر تھا اپنے اوپر اور اپنے اقتدار کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر۔ تو یہاں پر وہ واقعہ یاد دلا کر مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے ہوشیار رہنے کی۔ اس کے ساتھ یہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی ایسی قوم سے دغا بازی کا خطرہ ہو جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو، تو پھر صاف صاف ان کے معاہدے کو انہیں واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ بد عہدی کی جو ہے بہت بری چیز ہے، اور جب یہ صاف صاف کہہ دیا جائے اور واضح طور پہ ان کی طرف سے بات سامنے آ جاتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے معاہدہ ختم کر دینا چاہیے، اور پھر کوئی بھی کارروائی کرنے کے لیے مسلمان جو ہے آزاد ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کب نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اس کے بارے کے اندر یہ آیات ہیں کہ جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی ہوتی ہے اور وہ اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتے، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے یہود کی عہد شکنی کا ذکر ہے، اور ان کی عہد شکنی کے بارے میں یہی فرمائے کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو عہد یافتہ گروہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، یہ ان کے بارے کے اندر ہے جو اپنے عہد کے اوپر، جو اپنے معاہدے کے اوپر پابند رہتے ہیں اور وہ معاہدہ توڑتے نہیں ہیں، جس سے فریقین کو کسی بھی مشکلات کا سامنا ہو۔ اور اس سے قبل یہ بات فرما دی ہے کہ اگر کوئی گروہ ایسا ہے جو عہد کی پابندی نہیں کرتا ہے تو مسلمان بھی اس بارے میں آزاد ہے، یعنی کہ انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایسے گروہ کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہے بالکل جو ہے اعلان جنگ کرے، یا ان کے اوپر جو ہے غالب آنے کی مکمل طور پر کوشش کرے۔ آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر سب سے پہلے تو جہاد کے ساز و سامان کو تیار رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ تو اس رکوع میں جہاد کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان سے تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، یعنی کہ بھرپور تیاری رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہر ممکن مادی طاقت فراہم کرنے کی ہدایت ہے، مگر ساتھ ہی یہ تعلیم بھی ہے کہ اصل چیز جو ہے مادی ذرائع نہیں ہے، بلکہ اعتماد مادی ذرائع پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی قدرت پر ہونا چاہیے۔ مادی ذرائع تو محض ایک وسیلہ ہے، اور توکل کرنے کی چیز تو صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں طاقت کا لفظ جو ہے وہ عام استعمال کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقف نہیں ہے، بلکہ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت کارآمد ہو، اس طاقت کو اسی وقت استعمال کرنا یہ مسلمانوں کا جو ہے فریضہ ہے طاقت کا۔ لہٰذا ان تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی اس میں داخل ہیں، اور وہ تمام اسباب وہ وسائل بھی داخل ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں افسوس یہ ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں، اور ان سے مرغوب ہو کر اللہ ان سے مرغوب ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہے
ان لوگوں کے آگے زیر ہو چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے جو ہے مسلمانوں کو نجات دلائے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کافر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور کیونکہ کافر جتنی بھی غلبہ حاصل کر لیں، جتنی بھی طاقت حاصل کر لیں، تو کبھی بھی وہ جو ہے اللہ کا عذاب انہیں پکڑ ہی لے گا، وہ اللہ کی عذاب سے، اللہ کے حساب کتاب سے قطعی طور پر بچ نہیں سکیں گے۔ آگے یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ دشمن کی طرف سے اگر صلح کی پیشکش ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی عہد توڑتا ہے تو ان کے عہد کی پابندی نہیں کی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی قوم جو اپنا آپ کو مغلوب ہو کر اس بات کا اعتراف کر لے کہ صلح کر لیتی ہے یا جنگ بندی ختم کر دیتی ہے، تو ان کی صلح کو جو ہے قبول کر لینے میں کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے کہ اللہ کا بین قلوبہم، یعنی کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر جو ہے الفت پیدا کر دی۔ یہ جو قلوب کے اندر الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے۔ آگے نبر کو شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے آیات اس طریقے سے ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی تمہارے لیے تو بس اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 200 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کی 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں سکتے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کی تلقین کریں، اور اس معاملے میں صبر جو کی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی رضا کے لیے جہاد کریں گے اور صبر سے کام لیں گے، ثابت قدمی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اپنے سے دگنے پر بھی غالب آ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی قوت اتنی زیادہ ہے کہ قلیل مومن بھی جو ہے کثیر کافروں کے اوپر اپنے آپ کو غالب کر دیتی ہے۔ گویا کہ ایمان کی طاقت کو، ایمان کا جو ایک پاور ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، اور یہی وہ بات جو ہم سابقہ رکوع کے اندر مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں کہ ایمان کی جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، مومن کے قلوب کو ایک ایسی تقویت دیتی ہے جو کفار اپنے کفر کی وجہ سے جو ہے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے بزدل ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر ایمان کو پکڑ کر رکھا جائے اور ثابت قدمی رکھی جائے، اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ کیا جائے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت جو ہے انہیں ہر جگہ پر مومنین کو ایمان کی وجہ سے غالب کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ کافروں کو قیدی بنانے پر اظہار ناراضگی، اس سلسلے میں جو ہے تھوڑا سا یہ خلاصہ اور واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں 70 قریشی افراد جو تھے گرفتار ہوئے تھے، ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ اکرام نے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے ہیں، ان کی بنا پر ان کا جو انجام ہے وہ عبرتناک ہونا چاہیے۔ دوسرے حضرات ان میں وہ لوگ تھے جن میں غالباً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ بھی تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، فدیہ اس مال کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگی قیدی سے اس کی آزادی کے بدلے میں طلب کیا جاتا ہے، اور چونکہ زیادہ تر صحابہ کی رائے دوسری ہی تھی کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور ان سب قیدیوں کو جو ہے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس پر اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی گئی ہے کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شان و شوکت جتنی بھی وہ ظاہر کرتے تھے، دکھاتے تھے، ان کا زور ٹوٹ جائے، اور جن لوگوں نے سالہ سال دین حق کا نہ صرف راستہ روکنے کی کوشش کی ہے بلکہ مسلمانوں پر وحشیانہ ظلم ڈھائے ہیں، ان پر ایک مرتبہ مسلمانوں کی ڈھاٹ بیٹھ جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کے بجائے ان سب کو قتل کر دیا جاتا، تاکہ واپس جا کر مسلمانوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے اور ان کی عبرتناک انجام سے دوسروں کو بھی سبق ملتا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد کرنے پر جو ناپسندیدگی کا اظہار تھا وہ جنگ بدر کے وقت مصلحت کی بنا پر تھا،
بعد میں چونکہ کفار کی جو ہے طاقت ٹوٹ چکی تھی، تو اب ان کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کو صرف فدیہ لے لیا جائے، اور بلکہ بغیر فدیے کی بھی بعض احسان کے طور پر بھی جنگی قیدیوں کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے آخر آیت میں یہی فرمایا، یہاں پر پورا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد جو ہے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مقصد اس آیت میں یہی ہے کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کی رائے پر کیا تھا، تو ناپسندیدگی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرما دیا، اور یہ بھی اجازت دے دی کہ جو مال فدیہ حاصل ہوا ہے وہ حلال اور طیب ہے، مسلمان اسے اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا 10واں رکوع ہے، اور آیتیں اس طریقے سے آپ کے سامنے ہے کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں جنہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ ظاہر کیا ہے، ان سے کہہ دو اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، جو مال تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہاری بخشش کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا ہے اور رحمان ہے۔ اس رکوع میں جنگ کے قیدیوں کے متعلق چند احکامات ہیں، اور بعد میں ایمان اور ہجرت اور جان و مال سے جہاد کرنے کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اس کا بیان ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر وطن کی سرزمین اسلامی زندگی گزارنے کے لیے تنگ ہو جائے، اسلامی احکامات کو لاگو کرنا، فالو کرنا مشکل ہو جائے، تو پھر جو ہے ہجرت کرنا لازمی ہے، اور ایسی حالت میں ہجرت نہیں کرے گا اللہ کے احکامات پر جہاں عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دشمن قوم جو ہے ملک میں جو پھنسے ہوئے مظلوم مسلمان ہوتے ہیں، اسلامی حکومت سے اگر وہ مدد طلب کرے تو ان کو چاہیے کہ ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی یہاں پر یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ دوستی کا جو معیار ہے وہ رشتہ ایمان بناؤ، یعنی کہ کسی سے تعلق جو ہونا چاہیے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ایمان کی وجہ سے ہونا چاہیے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ فرما دیا کہ سچے مومنین کون ہے، تو آیت میں فرما دیا کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں تک سورۃ الانفال کے تمام رکوع اور ان کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ آگے سورۃ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ التوبہ میں پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، اس کی وجہ سے صورتوں اور آیتوں کی ترتیب جو ہے اللہ کی جانب سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ بسم اللہ نہیں لکھ پائی تھی، اس لیے صحابہ اکرام نے بھی اس پہ بسم اللہ نہیں لکھی، جو آج تک تواتر کے ساتھ اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ البتہ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے تلاوت سورہ انفال سے شروع کرتا ہوا سپارہ پڑھتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایسے ہی پڑھے گا بسم اللہ کے بغیر، لیکن اگر کسی شخص نے تلاوت اپنی سورۃ التوبہ سے ہی شروع کی ہے تو قرآن کریم کا جو ایک معمول ہے بسم اللہ سے ابتدا کرنا، اس کو بسم اللہ سے ہی پڑھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وجہ تسمیہ سورۃ التوبہ کی یہی ہے کہ اس میں مشہور نام تو توبہ ہے، اور ایک اس کا دوسرا نام سورۃ البراءت بھی ہے۔ توبہ اس وجہ سے کہ اس میں بعض اہل ایمان کے قصور کی جو ہے معافی کا اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائی تھی، اور برات اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایک اس کا نام سورۃ الفاضحہ بھی بعض مفسرین میں لکھا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر منافقین کے جو ہے پول کو کھول دیا گیا تھا، ان کے نفاق کو کھول دیا گیا تھا۔ مفسرین حضرات نے تقریباً اس صورت کے 21 نام بیان فرمائے ہیں، جن میں سے دو پہلا یعنی کہ سورۃ التوبہ اور سورۃ البراءۃ اس میں مشہور نام ہے۔
زمانے نزول کے اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ مدنی صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی صورت یعنی کہ سورۃ الانفال کی ہی ایک تکمیلہ ہے، تکمیل کر رہی ہے اس کے مضامین کو جو وہاں پر کچھ مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر جو ہے کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن کے ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہوا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی تھی، اور شروع میں معمولی مزاحمت کے بعد مسلمانوں میں جو ہے فتح ہو گئی تھی۔ اس جنگ میں بعض واقعات بھی صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور اس میں عرب قبائل جو کہ قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل میں بھی جو ہے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ جو تھی وہ دور ہو گئی تھی، اور وہ جوق در جوق مدینے میں آ کر مسلمان ہوئے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے جو اکثر علاقے تھے اس میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورا جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہے مستقل جو ہے باشندے کی حیثیت سے نہ رہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ جزیرہ عرب میں 2 دن جو ہے باقی نہ رہ پائے۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تجریب کا طریقہ یہ استعمال کیا گیا کہ سب سے پہلا حذف جو تھا یہ مقرر کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کروایا جائے گا۔ چنانچہ جو بڑے سے بت پرست عرب رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زائد مدت تک مسلمانوں پر وحشانہ مظالم ڈھائے تھے، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی ہے کہ جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیہ عرب دے کر چھوڑنے، ورنہ جنگ کرنے کے لیے سامنا کرنا پڑے گا، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا اور دوسرا مرحلہ جو تھا یہود و نصاروں کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرمائی تھی، جیسے کہ اس کی آیات میں بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ اور اس سے پہلے کہ روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کے لیے ان کے مقابل میں تبوک تک تشریف لے گئے تھے، اور اس صورت میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ اسی مہم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈال رہا ہے، اور منافقین کی جو کارروائیاں تھیں ان کو بھی تسلسل کے ساتھ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا اس صورت کے مضامین اور خلاصے کے اعتبار سے۔ آگے صورت شروع ہو رہی ہے، پہلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ مسلمانوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا۔ اچھا، ان آیات کو شروع کرنے سے قبل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مشرکین عرب سے اعلان بیزاری ہے، اور یہاں پر اس کا پس منظر جاننے سے قبل یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست جو ہے مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں انہیں مختلف مہلتیں بھی دی گئی ہیں۔ یہاں مشرکین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو مشرکین یہاں پر 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ ان 4 مہینوں میں اگر وہ اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے کر آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جو ہے ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔
دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جو پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں تھا، یعنی کہ یا تو وہ اسلام لے کر آئیں یا پھر یہاں سے کہیں باہر چلے جائیں۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جیسے کہ کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ تو ان لوگوں کو مزید مہلت نہیں دی گئی تھی، لیکن چونکہ 10 برادری کا ان کے ساتھ جو ہے یہ اعلان حج کے موقع پر ہوا تھا جو حرمت والے مہینوں میں تھا، اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، تو ان میں یہ تھا کہ جنگ کرنا جائز نہیں تھی، تو ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت دے دی گئی تھی۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ان کو بھی جزیرہ عرب کے باہر یا تو جائیں گے یا ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بدعہدی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور اس پوری مدت کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعارض نہ کیا جائے گا۔ مثلاً اس میں جو تھے قبیلہ کنانا کے 2 چھوٹے قبیلے تھے، تو ان کا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کی طرف سے کوئی بدعہدی جو سامنے نہیں آئی تھی، تو ان کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی وہ جو تھا 9 مہینے تک تقریباً وہ مہلت ان کے لیے باقی رہی تھی۔ تو یہاں پر ان طلب کرنے والے مشرکین کے بارے میں ان آیات کے اندر یہ تفصیلی احکامات تھے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس رکوع کے اندر جو ہے بنی کنانا اور بنی خزاعہ اور بنی حمزہ کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے ان کا بیان ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس پر قائم رہیں گے تو تم بھی قائم رہو اور ورنہ تم بھی اس کے پابند نہیں ہو۔ اور یہاں پر جو مشرک یا کافر توبہ کر لے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان تو وہ دینی بھائی ہی ہے، ان سے کسی قسم کا انتقام نہیں لیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دنیا کی تمام محبت پر فوقیت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر ہر چیز جو ہے وطن ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، سب کچھ چیزوں کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، ایسا کرنے والا ہی حقیقی مومن ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جنت جو ہے کیسے عطا کی جائے گی، تو جنت کے بارے میں یہی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کو مان کر اس کے تمام احکامات کی پیروی کریں گے، وہی لوگ جنت کے اصل حقدار ہیں۔ جہاد کریں گے اپنی مال کے ساتھ، اپنی دولت کے ساتھ، اپنی تمام طاقت کے ساتھ۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر ان کو پورا کرنا مسلمانوں کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے وقتی طور پر مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ آگے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی مشرکین سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ھم خالدون۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے والے اور ان کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے کے مستحق تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کام جو مشرکین کس طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ خانہ کعبے کی نگرانی کرتے تھے، یہ دیکھ بھال کے کام مسلمانوں کی تحویل میں کیے جا رہے تھے، اس لیے بطور تمہید کے سلسلے میں یہاں پر یہ بیان فرمایا۔ اور ساتھ میں مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے باپ، دادا، بھائی، بندے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے تو تم بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے دوستی نہ رکھو۔ جن لوگوں کو باپ، دادا، اولاد، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو وہ پھر جو ہے ان کے لیے یہ چیزیں کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں، اور وہ وقت بھی ان کے پاس جلدی آئے گا جب ان تمام چیزوں کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔
یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور کامیاب کون لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیات میں ہی فرما دیا کہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اپنی مال و دولت کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ اور بار بار یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے دوستی کی بنیاد فقط ایمان پر رکھنی چاہیے، دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ فلاں شخص اگر زیادہ امیر ہے یا رتبے والا ہے تو اس سے اپنے تعلقات کو بڑھاؤ۔ تو یہ چیز بتائی جا رہی ہے، اصول بتایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی محبت ہے ان کو دین کی چیزوں کے اوپر ترجیح دینے والے فاسق ہیں، یعنی کہ ایسی قوم ہے جن کے دل کے اندر نفاق ہے، ان کے اندر فاسقوں والی نشانی ہے۔ آگے 74 کو شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے یاد دہانی کروائی کہ وہ کس طرح بدر و حنین وغیرہ کے کئی موقع پر مسلمانوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ غزوہ حنین کا جو ہے ایک مختصر سا واقعہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ کو اطلاع ملی کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو حوازن اپنے سردار مالک بن عوف کی سرگرمی میں آ کر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی کئی شاخیں تھیں، اور طائف کا قبیلہ ثقیف بھی اس کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاسوس بھیج کر خبر کی تصدیق فرمائی اور معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے۔ وہ لوگ بڑے جوش و خروش سے تیاری میں مصروف ہیں، اور حوازن کے لوگوں کی تعداد جو ہے تقریباً 24,000 سے 28,000 تک تھی۔ چنانچہ آپ نے 14,000 صحابہ اکرام کے لشکر ایک تیار کیا اور اس کو روانہ کیا۔ یہ جنگ جو تھی حنین کے مقام پر لڑی گئی تھی، جو مکہ اور طائف کے درمیان مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تعداد اس موقع پر 14,000 تھی، جبکہ اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی سے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور مسلمان ہمیشہ کم تعداد کے باوجود بھی فتح پاتے رہے، اس لیے بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ نکل گیا ہے کہ آج تو ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور مسلمان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ کریں، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت مسلمان ایک تنگ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو دشمنوں کے ایک تیر اندازوں نے ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کے اس وقت جو ہے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند نثار صحابہ کے ساتھ صادق قدم رہے، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والوں کو آواز لگا کر بلائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت تیز تھی، اور ایک بجلی کی طرح مسلمانوں کے لشکر کے اندر یہ پھیل گئی، جو لوگ میدان چھوڑ کے جا چکے تھے، اور انہوں نے کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اور مخالف جو تھے ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، جس کے اندر مالک بن عوف اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے مال و دولت چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ اور یہاں پر ان کے 6,000 افراد جو ہے جنگی قیدی بنائے گئے تھے، بڑی تعداد میں مویشی اور چاندی سونا جو ہے مال غنیمت کے طور پر جو ان کے پاس آیا تھا۔ اصل بات اس پورے واقعے کے اندر یہ تھی کہ فیصلہ کن جو شے ہے وہ اسباب نہیں بلکہ اللہ کی مدد ہے، اور مسلمانوں کی شایع نشان یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور پر صرف اپنے اسباب کے اوپر جو ہے تکیہ کریں، بلکہ انہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہی استعانت طلب کرنی چاہیے اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر مسلمان اللہ کی مدد یعنی کہ اپنے دین کا بول بالا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے اور مشرکوں سے ترک موالات کریں گے، تو پھر آئندہ بھی بدر کی طرح اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرے گا، اور دنیا کی نعمتیں انہیں بخشے گا، اور آخرت کی سعادتیں بھی ان کو جو ہے نصیب ہوں گی۔ اور یہاں پر یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجد میں مشرک کا داخلہ جو ہے ممنون ہے، اور اہل کتاب سے جزیہ لینے کا حکم ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جو مسلمانوں سے جو ہے لڑتے ہیں، ورنہ جو صلح رکھیں تو ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے۔ یہاں پر اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ
اپنے آپ کو بالکل ایک اس کا فرد نہیں بلکہ ایک جزیہ دے کر رہیں تاکہ انہیں مسلمانوں کی طاقت کا جو ہے ان کے دل کے اندر ڈھاس بیٹھی رہے۔ آگے اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہود اور نصارہ کے جو مشرکانہ عقیدے ہیں ان کا ذکر ہے، جو عزیر علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ شخص تھے، ان کو اللہ کے متعلق جو ان کے متعلق جو ان کا عقیدہ تھا ان کا بیان ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کے ساتھ پوری طرح چمک رہا ہے، یعنی کہ دین کا نور، اسلامیت کا نور، ان تمام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مال و دولت کی حرص، سونا چاندی کی جمع کرنے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہی خزانہ کل قیامت میں جو ہے عذاب کی صورت میں ان کے اوپر لایا جائے گا۔ اور ساتھ ہی حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، اور خواہش نفس کی پیروی کو کفر کے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر جو ہے مشرکوں کی ایک رسم کا بھی ذکر ہے، جو انہوں نے نسی کے قاعدہ ایک بنا کے رکھا تھا۔ اس کے بارے کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں کی اہمیت کو یہ مشرکین بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ کچھ مہینوں کو بدل ڈالتے تھے اور اپنی مرضی سے جنگ و جدال کرتے تھے، اور کوشش یہ کرتے کہ حج کا جو مہینہ ہے وہ ہمیشہ گرمیوں کے موقع پر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا، یعنی کہ گویا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک رسم بنا لی تھی کہ حرمت والا مہینے کے اندر بھی یہ لوگ جدال کر لیتے تھے، قتال کر لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی طرف ان کی اس کا اشارہ فرما رہے ہیں۔ آگے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی جو ہے مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اس رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دنیا اور دنیاوی اسباب کی محبت میں جہاد سے دستکش ہونا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا سزاوار قرار دینا ہے۔ آخرت کی زندگی کی پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ دائمی زندگی اصل آخرت کی ہی ہے۔ یہاں پر یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ ان کے بجائے کسی اور قوم کو وہ شرف ادا کر دیں گے جو مسلمانوں کو ملا ہے۔ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ان منافقین کا بھی تذکرہ ہے جو ہیلے بہانے کر جہاد پر نہیں جاتے تھے۔ یہ حرکت ان کو ان کی تباہی کی طرف لے جانے والی تھی۔ یہ منافقین کا عمل تھا کہ ویسے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے اور جہاں انہیں کوئی مال غنیمت یا اور چیزوں کا کوئی آسرا ہوتا تو فوراً مسلمانوں کی خوب تعریفیں کرتے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا وقت آتا تو فوراً اس چیز سے اپنا دل چرا لیتے تھے اور طرح طرح کے بہانے کرتے تھے۔ ان کا طرز عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر بھی دیکھا جائے تو سابقہ رکوع کا ہی سلسلہ ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا گیا ہے اور اس میں شریک نہ ہونے والوں کی برائی مذمت بیان کی گئی ہے۔ پھر ذرا تفصیل سے منافقین کی جو ہے باتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انسان کے دل میں نفاق سے اس کے لیے نماز کے واسطے میں کاہلی لاتا ہے اور کس طرح کراہت کے ساتھ مال وہ خرچ کرتا ہے، حالانکہ نماز زکوٰۃ کے لیے خشوع اور خضوع ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ منافقین کا جو ہے جی چرانا کس بنا پر تھا، کہ اصل چیز یہی تھی کہ وہ مسلم سوسائٹی سے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی آستین کا سانپ بن کر اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں غزوہ تبوک میں منافقین نے جو شدت سے معذوری کی وجوہات تھیں ان کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہیں دھمکی بھی دی گئی ہے، ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر منافقین کے جو پردے نفاق کے تھے ان کو مختلف طریقوں سے آیات میں بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ ایک منافق تھا، منافق جد بن قیس، جب جہاد میں جانے کا وقت آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جو ہوں بڑا اس طرح کا شخص ہوں کہ اگر میں جنگ میں جاؤں گا تو وہاں روم کی عورتیں مجھے بہت زیادہ متاثر کریں گی جس سے میں فتنے میں پڑ سکتا ہوں، لہٰذا میں جنگ میں نہیں جہاد نہیں کرنا چاہتا، آپ مجھے سے جو ہے معذور سمجھیں۔
تو یہاں پر اسی بات کا ذکر ہے کہ اس طریقے سے تقوی کے پردے میں لپٹے ہوئے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور اس سے مقصد صرف ان کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے لیے نکلنا، اور صرف مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ منافقین کا انفاق یعنی کہ ان کا مال خرچ کرنا قبول نہیں کیا جائے۔ اس شخص سے جو منافق تھا، یعنی کہ منافق جد بن قیس تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ مجھ سے کچھ کی مال و دولت لے لیں اور میری طرف سے شریک کر لیں۔ تو آیات میں واضح فرما دیا کہ ان کا یہ مال جو ہے یہ بھی کام ان کے نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان کی منافقت کی، ان کی اذیت ناک زندگی اور ان کے انجام کے بارے میں بھی آیت میں واضح طور پر فرما دیا۔ اور یہاں پر ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ منافقین جو ہے یہ بہتان بھی لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ جتنا بھی مال و دولت دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو آیات میں ان کی اس بات کو بھی واضح فرما دیا گیا ہے۔ آگے آیت کے اندر مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سب سے پہلے تو یہاں پر زکوٰۃ کے جو 8 جو ہے مصارف ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سے بدبختوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی حرکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچایا، تکلیف دی، اور ان کے لیے آخرت کی جو سزا تجویز ہوئی ہے اس کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت سیدھے سیدھے جہنم میں لے کے جانے والی حرکت ہے۔ پھر خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایتوں کو اور تعلیمات کے ساتھ جو افسوسناک انہوں نے رویہ رکھا ہے ان کا بیان ہے، اور انہیں ان حرکتوں پہ ٹوکا گیا ہے۔ اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جب انہیں اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ دینی شاعر کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے انہیں بڑے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں وہ لوگ جو جواب دیتے تھے کہتے ہیں ہم تو ذرا خوش طبی کے لیے، دل لگی کے لیے سب کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تمام مضامین کا ذکر ہے۔ آگے نوا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے منافقین کے خاص علامتیں بتائی گئی ہیں کہ منافقین میں جو جو برائیاں پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلے تو ان میں نفاق کی جو علامتیں تھیں وہ یہ تھی کہ خدا کی پسندیدہ باتوں کے پھلے پھولنے کا جو ان کی راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، خدا نے جن باتوں کو ناپسند کیا تھا وہ ان کو پروان چڑھاتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ اور اس کے ذکر کو بھلائے بیٹھے تھے کہ تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ کسوٹی رہے جس کے ذریعے سچے اور مخلص جو ہے مسلمان اسلام کی جو ہے دعوے دار علامات ہیں۔ یہ ان کی علامات تھیں۔ علامتوں کی تذکرے کے بعد کہا گیا ہے کہ گزشتہ قوموں میں جو نافرمان لوگ تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ دنیاوی ساز و سامان کے مالک تھے۔ اس کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا؟ عبرت ناک انجام ہوا۔ ان کے جو ہے ان کے سابقہ حالات کو دیکھ لو، ان کے جتنے بھی محلات ہیں ان کو کھنڈروں کی صورت میں دیکھ لو، اور ان گزشتہ اقوام کا جو تذکرہ ہے وہ بطور عبرت کے ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ قوم نوح ہو گئی ہے، قوم عاد ہو گئی ہے، قوم نمود ہو گئی ہے، اہل مدین وغیرہ ہو گئے۔ ان کے مقابل جو ہے مومن لوگوں کی جو ہے خصائص کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کے جو اعمال اور کردار ہیں ٹھیک ان کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ تو خدا کی پسندیدہ باتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، برائیوں کو مٹاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے ہر عمل سے اللہ کی اطاعت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر مومنین کے لیے رحمت الہی اور جنت کی بشارت دی گئی ہے، جو کہ اس آیت میں ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے انہیں ہمیشگی کے لیے ایک ٹکٹ دے دیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے وہ جنت ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر منافقین اور کفار کی ان حرکتوں کو اور ان سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے جو مسلمانوں سے کیا کرتے تھے۔ مثلا مسلمانوں کو طرح طرح سے جہاد سے روکنا، مسلمانوں کے انفاق
مال اور اثار قربانیوں کا مذاق اڑانا. جہاد کے موقع پر جب مالدار صحابہ نے مال کثیر دیا تو ان سے یہ کہہ دیا کہ تم تو یہ ریاکاری کر رہے ہو، اور جنہوں نے اپنی قلیل مزدوری سے کچھ حقیر سی چیزیں پیش کی تو یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ الذین یلمزون المطوعین، یہ تو بہت ہی کم ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بریزا رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں کرتے تھے اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ اپنی مشقت برداشت کرتے تھے. ان کا مذاق، یہ لوگ جن کا مذاق اڑاتے تھے. تو اس رکوع کے اندر منافقین کی ان شرارتوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم ان کی مغفرت کے لیے ہم سے 70 بار بھی دعا کرو کہ تو ہم ان کی بخشش نہیں کریں گے. استغفروا لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نفاق اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ان کے لیے دعائے استغفار کرنا بھی جو ہے ان کو بچا نہیں سکتا. اس کے ساتھ ہی آگے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر منافقین سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف ہیلے حوالے بہانے کر کے بیٹھ گئے تھے اور جہاد کے لیے نہ نکلے تھے. تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آئندہ کبھی ان کو ساتھ نہ لیں، اور اگر وہ ساتھ ہونا بھی چاہے تو ان سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. پھر ان منافقین کے لیے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ مر جائیں تو آپ ہرگز ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اور ساتھ ہی جو ہے مجاہدین کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور ان کے لیے آخر میں انعامات کا بھی ذکر ہے. یہاں پر یہ بات ہے کہ ان کے لیے جو ہے ان کی نماز جنازہ یا ان کے لیے کوئی بھی دعا کرنا، کیونکہ نماز جنازہ بھی وہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، جیسے کہ آگے آیات میں بھی آ رہا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق سردار تھا، اور اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ وہ جو بڑے سچے مسلمان تھے. جب کہ عبداللہ بن ابی کی منافقت ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنا آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے اس کی ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا. اب جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے جو آپ سچے مسلمان تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کی جو ہے نماز پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، آپ نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور نماز جنازہ پڑھائی. تو اس سلسلے میں جو ہے یہ آیت جو ہے نازل ہوئی تھی. اس کے ساتھ ہی اس پارے کا آخری رکوع ہمارے سامنے ہے، اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تبوک کے ہی واقعات یہاں پر بھی چل رہے ہیں کہ بعض مسلمان جو ہے کسی وجہ سے جہاد کے مکلف نہ تھے تو ان کے لیے رخصت ہے، اور ان میں سے بعض ان لوگوں کے بھی حالات بیان کیے گئے ہیں جو اتنے غریب تھے کہ جہاد کرنے کے پاس ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا. جب انہوں نے درخواست کی کہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، اس سبب انہیں لوٹا دیا گیا تو وہ زاروں قطار رونے لگے. تو اللہ رب العزت نے اس حکم میں ان کی حالت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رشک تھا کہ وہ اپنے خرچ پر جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے. سب سے پہلے تو اس رکوع کے اندر جو بلا عذر جہاد میں نہیں نکلتے ان کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، لیکن ساتھ ہی جو معذور ہیں یا اسباب جو نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ رب العزت نے رخصت بھی دی ہے. بلا عذر جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے، تو ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور ان کے لیے سزا بھی بیان کی گئی ہے. یہ رکوع انشاءاللہ اگلے پارے تک ہمارا جائے گا، اور آج کا خلاصہ ہمارا انہی مضامین پر مشتمل تھا. یہاں تک ہمارا درس آج کا مکمل ہو جاتا ہے. یہاں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے، آپ اپنے سوال ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟
میرا پھر سوال ہے، میں نے یہ سنا تھا، پڑھا نہیں تھا، کسی مستند ذرائع سے سنی تھا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے وہ آخری وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو آپ نبی پاک کی صلی آواز اللہ علیہ بہت سلو وسلم ہے، میں آپ کا سوال مکمل طور پہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں. یا تو آپ اپنا سوال ہمیں لکھ کر بھیج دیں، یا اپنی کسی ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں آپ کی وائس مجھے کلیئر آ سکے اور جواب میں انشاءاللہ پھر دے سکوں. جی، میرا سوال ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، میں نے سنا تھا کہ وہ پڑھا نہیں ہے، کسی ذرائع سے میں نے سنا ہے کہ آخری وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش مانگنے کا بھی کہا تھا کہ جو کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے باپ دادا کے دین پر، مذہب پر انہوں نے وفات پائی تھی، تو کیا ایسے ہی ہے یہ واقعہ؟ کیونکہ میں نے کسی کتاب سے، کسی مستند ذرائع سے نہیں پڑھا، تو اس یہ وجہ سے ابو میں طالب پوچھنا کے تھا. متعلق یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کیا تھا، لیکن صرف اپنی قوم کے ڈر کی وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے. یہ نہیں تھا کہ انہیں آپ کی سچائی پر، آپ کے نبی ہونے پر یقین نہیں جی تھا، جی لیکن وہ اس بات سے تھے کہ اس وقت میں اگر میں ایمان قبول کروں گا تو میری قوم کے سردار جو ہے کیا کہیں گے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک انہیں کہتے رہے. حضرت عیسیٰ میں بھی فرمایا تھا. اب چونکہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، دیکھیے دنیا کا کوئی بھی رشتہ کتنا ہی قریبی نہ ہو، قریبی کیوں نہ ہو، ایمان جو ہے ایک کسوٹی ہے. اگر کوئی شخص ایمان لے کر نہیں آتا، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص اس کو نہیں بچا سکتا. آپ صلی اللہ جی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا دعوت دین کا کام اپنا مکمل کیا، ان کو دعوت دی بحیثیت رشتہ دار ہونے کے بھی، رسول ہونے کے بھی. اب وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ان کا معاملہ بھی اللہ رب العزت ویسے ہی کرے گا جس طرح دوسرا ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. البتہ ان کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو ایک رویہ تھا. لیکن بہرحال جنت یا جو ایمان والوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ کوئی بھی غیر مسلم کے ساتھ ویسا معاملہ نہیں ہوگا. جی، میرا دوسرا سوال ہے کہ ترتیب مصحف ہے جو قرآن پاک کی موجود ترتیب ہے، آپ نزول کا سے تو سوال مختلف ہے. دوبارہ کیجیے، آواز بہت ہلکی ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ ترتیب مصحف ہے قرآن پاک کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب نزول سے مختلف ہے، تو وہ کس حساب سے، مطلب جن مضامین میں، جن صورتوں کے مضامین میں مماثلت ہے ان کو ساتھ رکھا گیا ہے، یا مطلب اس کی ترتیب کے بارے میں کوئی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ترتیب نزول سے مختلف کیوں ہے؟ یہ ترتیب جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ان کو لکھواتے تھے. فلاں آیات جی جیسے کہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کو کہا کہ فلاں آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھ لو، یا اس آیت کو اس کے بعد لکھو. تو اس طریقے سے اصل جو آیات کی ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس کو جو جی باقاعدہ جی اس کی مصاحف ہوئی ہے، طریقہ ہوا ہے، وہ ادوار صحابہ اکرام کے دور میں ان کو باقاعدہ پرنٹنگ کی صورت آپ کہہ لیں، تو یہ پوری ہسٹری ہے. اس کے لیے کافی جی تفصیلی باتیں، صرف ایک جی دو عرابی جی عرابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگوائی گئی تھی. جی غالباً آپ کا سوال پورا ہو چکا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی اگر مزید جی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے آج کے سیشن کے حوالے سے وہ آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں. ہمارا ٹائم اس وقت کلاس کا مکمل ہو چکا ہے.
آپ کے لیے گروپ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. اپنے سوالات درس سے متعلق آپ بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ وہاں ان کے جواب دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.